نماز کے اندر 14 چیزیں واجب ہیں اور ان کو ادا کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اگر واجبات نماز میں سے کوئی چیز قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ واجب کا مطلب کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر سہون چھوٹ جائے، بھول سے چھوٹ جائے کوئی واجب، تو سجدہ سہو کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نماز کے اندر کون کون سی چیز واجب ہے، تب تو پتہ لگے گا کہ ہم سے کون سا واجب بھول سے چھوٹا ہے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز اور جو سب سے پہلا واجب ہے نماز کے اندر وہ یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور ہر نماز کی یعنی سنت، نفل اور دیگر جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر بھول سے چھوٹ جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ دوسری چیز نماز کے اندر جو واجب ہے، دوسرا واجب فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور تمام نماز کی ہر رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا واجب کیا ہے نماز کے اندر؟ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور ہر نماز کی ہر رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھنا، جس کو فقہ کی زبان میں ضم سورہ کہتے ہیں، یعنی ایک بڑی آیت تلاوت کرنا یا کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا۔ فرض نماز جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کا پڑھنا واجب ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف میں اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ لیکن جو باقی نماز ہے، نفل ہے، سنت ہے، اس میں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کا ملانا واجب ہے۔ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز لوٹانی پڑے گی، نماز پھر سے پڑھنی ہوگی۔ ہاں، اس کو ذہن نشی کر لیجئے گا کہ فرض نماز میں جو تیسری اور چوتھی رکعت میں جو سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے وہ واجب نہیں، سنت ہے۔ اگر بھولے سے چھوٹ جائے، سجدہ سہو نہیں بھی کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن پہلی 2 رکعتوں میں یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر اس میں بھول سے بھی چھوٹ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور باقی جو ہر نماز ہے یعنی سنت ہے، نفل ہے، اس میں ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ باجماعت نماز میں یعنی امام کی سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہوگی، یعنی جماعت کے ساتھ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے، امام کی فاتحہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور تیسرا واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی ترتیب سے پڑھنا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا پھر کوئی ساتھ میں سورہ ملانا۔ اور چوتھا واجب ہے ترتیب قائم کرنا نماز کے اندر۔ چوتھا واجب کیا ہے؟ ترتیب قائم کرنا نماز کے اندر، یعنی نماز میں جو ترتیب بتلائی گئی ہے اس پر عمل کرنا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر کوئی سورہ ملانا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدے میں جانا۔ تو یہ ترتیب قائم کرنا نماز کے اندر، نماز کے ارکان کے اندر یہ واجب ہے۔
اور پانچواں واجب ہے قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ توجہ دیں گے اس بات پہ، کیا واجب ہے؟ پانچواں قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ بہت سارے لوگ رکوع سے اٹھے بھی نہیں کہ سجدے میں چلے گئے، جلدی میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز فوت ہو جائے گی۔ یعنی بالکل اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا، اور اس میں جو مسنون تسبیح بتلائی گئی ہے ربنا لک الحمد، اور ایک تسبیح ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو ربنا لک الحمد یہ تسبیح کو پڑھا کریں۔ تو نماز میں جو پانچواں واجب ہے یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یعنی قوما کرنا۔ اور نماز کے اندر چھٹا واجب ہے جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ یعنی ہم ایک سجدہ کرتے ہیں، دوسرا سجدہ کرتے دیر نہیں لگتی، ابھی اٹھے بھی نہیں ایک دوسرا سجدہ چلے گئے تو یہ واجب فوت ہو جائے گا، نماز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ واجبات نماز میں سے ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اس کو تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تو چھٹا واجب ہے نماز کے اندر جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ یعنی جب ہم سجدے میں جائیں تو اللہ اکبر کہہ کے اور خوب اطمینان کے ساتھ پڑھیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، آپ کی مرضی، آپ اس کو پھوٹ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ، رکوع میں بھی اسی طرح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، اور رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ تو چھٹا واجب ہے جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا۔ اور 7واں واجب ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ جو قرآن نے کہا نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ یعنی جب نماز پڑھے تو ایسا نہ ہو کہ جلدی ہو، دماغ میں خیال نہ ہو کہ گراہک دکان پہ آئے ہوئے ہیں یا ٹرین چھوٹ رہی ہے، بس چھوٹ رہی ہے، اس طرح سے نماز ادا نہ کریں، بلکہ استقلال کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو ہر رکن کو محبت کے ساتھ ادا کریں۔ 8واں واجب ہے قاعدہ اولا، یعنی 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ اولا سمجھتے ہیں؟ جو ہم لوگ 2 رکعت پڑھ کر یعنی اتحیات کے لیے جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں۔ تو قاعدہ اولا میں تشہد کی مقدار بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ 9واں واجب ہے دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی اتحیات پڑھنا، قاعدہ اولا میں اور قاعدہ آخرہ میں، یعنی دونوں قاعدہ میں تشہد کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر تشہد چھوٹ جائے گا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ 10واں واجب ہے امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کی وطروں میں زور سے قرات کرنا، جس کو جہری نماز کہتے ہیں۔ اور 11واں واجب ہے ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا، ظہر اور عصر کی نماز میں یعنی آہستہ قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اور 12واں واجب ہے لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا یہ واجب میں سے ہے۔
اور 13واں واجب ہے وتر کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا. جو ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا وتر کی نماز میں، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، یہ کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور پھر قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اگر چھوٹ جائے تو بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوتی. اور 14واں واجب ہے دونوں عیدوں کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا. یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جو ہوتی ہے اس میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور اس کا کہنا کیا ہے؟ واجب ہے.